ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے، اور ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. یعنی اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، انکریز ہوتا رہے. آپ دیکھیے نئے سے نیا کپڑا اگر آپ طے کر کے اس کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں اور 10 سال بعد نکالیں، کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو، صرف وہ رکھا رہا، اسمیل آئے گی یا گل سڑ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا، کلر خراب ہو جائے گا، یعنی بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی کہے میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس ایمان کو ریوائیو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی پرانا ہو جاتا. لہٰذا ایسے علم حاصل کرتے رہنا، مسجد میں جاتے رہنا، نمازوں کی پابندی اور وہ سارے متقین والے جو افعال ہیں وہ کرتے رہنا ایمان کو بڑھاتا رہتا. یعنی ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے، کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یا یہ اوپر جاتا ہے یا وہ نیچے کم ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر ایمان کو بس رکھ دیں اور وہ وہیں اسٹل رہے. وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے رکھ دی، مثلا میں نے یہ گلاس یہاں رکھ دیا تو یہاں سے نہیں ہلے گا. نہیں، ایمان نیک عمل کریں گے تو اوپر جائے گا، غلط کام کریں گے تو نیچے آئے گا. اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل یہ کافر کا دل ہے، ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے، ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے یہ مومن کا دل ہے جس کی مثال سورۃ النور میں. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے، تو ملا جلا ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے، کبھی ایک چیز اوپر آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے. بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو. بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی. تو حق نہ ماننے پر مرض مزید بڑھتا ہے. تو دلوں کو بیمار کرنے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایمان لا کر کفر کے راہ پہ چلنا. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اعراض کیا ہوتا ہے؟ اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، سنی ان سنی کر دینا، گویا یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہو رہی. صحابہ میں سے 40 ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت والی بات تو نہیں آ گئی. وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے. ہم میں سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نہیں منافقت. تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا، یا تو سننا ہی نہیں یا سن کے سنی انسنی کر دینا، غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. لاہیتن قلوبہم، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. پھر جھوٹ بولنا، دنیا کی محبت دل کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے. دنیا کی محبت. پھر برا اخلاق، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. جھگڑے میں گالیاں دینا. پھر دلوں کو بگاڑنے والے 5 اور کام بھی ہیں. ابن القیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. نمبر 1 لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا، ٹو مچ سوشلائزنگ. نمبر 2 خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا ہو، اور جو زیادہ امپورٹنٹ کام وہ چھوڑ دینا. دل چاہ رہا کھانے کو، اٹھ کے کھانا شروع کر دینا چاہے وقت ہے یا نہیں. اور کھانے میں بھی بس جنک کھا لینا کیونکہ جو صحیح فوڈ ہے وہ دل کو نہیں لگ رہی. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے محبت کی جاتی. یعنی کسی بھی چیز، انسان ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو دنیا کا، اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، آرام طلب ہونا.